انجیر کا پودا کس کا؟ پچھلے دنوں کی ایک بات یاد آئی، سوچا کہ اس کا ذکر ضروری ہے۔ لاہور میں ایک سوسائٹی ہے جس کا نام ہے ویلنشیا ٹاؤن۔ وہاں پر میرا گھر ہے۔ میں مکان نمبر کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آدمی جس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ اس تحریر کو پڑھے اور شرم محسوس کرے۔ بات کچھ یوں ہے کہ میرے گھر سے 2 گھر آگے ایک مکان پر ایک گوالا دودھ دینے آتا تھا، تو واپسی پر وہ میرے گھر کے پاس سے گزرتا تھا۔ تو انجیر کے پودے جو میرے گھر کے باہر والی دیوار کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے، ان سے 2 یا 3 دانے انجیر کے توڑتا اور چلا جاتا۔ ایک بار میں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے اس کو دیکھ لیا تو مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ تو سراسر چوری کا کام ہے۔ یہ بندہ ہر روز میری انجیر توڑ کر لے جاتا ہے۔ میں نے تو یہ اپنے لیے یا میرے بچوں کے کھانے کے لیے لگائی ہوئی ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل اس کی خیر نہیں۔ دوسرے دن میں اس کا صبح سے ہی انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ گوالا آئے تو میں اس کو اس کی نانی یاد دلاؤں، کیونکہ میں اس کو رنگی ہاتھوں پکڑنے کا پورا منصوبہ بنا چکا تھا۔ وہ تقریباً ہر روز صبح 8 یا 9 بجے کے درمیان میں آتا تھا۔ جب وہ دوسرے گھر کو دودھ دینے آیا تو چونکہ میں انتظار میں تھا، اس لیے میں بھی اپنے گھر کے باہر والے دروازے جو مین گیٹ تھا اس کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ دودھ دے کر واپس مڑا اور موٹر سائیکل اس نے میرے انجیر کے پودے کے بالکل نیچے روکا، اور اوپر سے 2 ہی دانے توڑے تھے، تو پیچھے سے میں بھی آ گیا اور اسے پکڑ لیا۔ میں نے غصے میں آ کر اس کو پوچھا کہ تم ہر روز میری انجیر توڑتے ہو، کیا تم اس کو پانی لگاتے ہو یا اس کی گوڈی کرتے ہو یا اسے کھاد وغیرہ ڈالتے ہو؟ کیوں تم یہ کام کرتے ہو؟ تو اس نے بڑے ہی معصوم انداز میں جواب دیا، اور جو اس نے کہا اس کو سن کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ کیا واقعی ایسا ہے۔ ناظرین، اس نے معصوم انداز میں یہ کہا کہ میرے 2 دانے کھانے سے آپ کی روزی میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی صاحب۔ تو دوسری بات اس نے یہ کہی کہ یہ سوسائٹی کی جگہ ہے، آپ کی جگہ دیوار کے اندر اندر ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ پودے لگائے ہوں، لیکن میں نے کئی بار دیکھا ہے سوسائٹی والوں کو پانی لگاتے ہوئے۔ تو میں نے سوچا کہ جس چیز کے 2 مالک ہوں، اس چیز میں سے تھوڑا سا لے لینے سے دونوں کو کوئی اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن وہ بندہ جس کے گھر یہ دودھ والا دودھ دینے آتا تھا، اس نے گوالے سے گزرے ہوئے کل کا سارا معاملہ پوچھا، کیونکہ وہ دودھ لے کر اندر نہیں گیا تھا، بلکہ وہ دروازے میں کھڑے ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب اس کو سارے معاملے کا علم ہوا تو اس نے دودھ والے کو اندر بلایا۔ اس کے گھر کے اندر ایک بڑا سا پودا انجیر کا تھا۔ اس نے دودھ والے سے کہا کہ اوپر چڑھ جاؤ اور جتنی مرضی ہو توڑ لو۔ ناظرین، آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو باتیں دودھ والے نے مجھ سے کی وہ میرے اندر تک چلی گئیں۔ اس کا یہ معصوم انداز کہ میرے 2 دانے لینے سے آپ کی رزق میں کوئی کمی تو نہیں آ جائے گی، واقعی اس نے ٹھیک کہا تھا۔ رزاق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میری سوچ تو بے معنی تھی۔ دوسرا یہ کہ جس جگہ پر انجیر کے پودے لگے ہوئے تھے وہ حقیقتاً میری نہیں تھی، وہ تو سوسائٹی کی جگہ تھی، اور پانی بھی وہی لوگ لگاتے تھے۔ ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر کوئی اس طرح پھل توڑ بھی لے تو برائے مہربانی اسے روکا مت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ بازار سے خرید سکے۔ ویسے بھی آج کل جو حالات ہیں پاکستان میں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ بیچارہ غریب آدمی خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اگر آپ کسی غریب کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس سے کوئی چیز چھینیے تو نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔